بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال فی موضع آخر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في اول واوسط واخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے اولاد جیسی نعمت عنایت فرمائی. درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کے رہنما اصول بیان فرمائے. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اس انسان کی ساری زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کی ضرورت پیش آنے والی تمام تر چیزوں کو بھی پیدا فرمایا. حتیٰ کہ اگر ہم غور کریں تو آج سے تقریباً 40 سال پہلے کسی آدمی کو ڈینگو بخار کا نام معلوم نہیں تھا. N1H1 کیا ہوتا ہے کوئی جانتا نہیں تھا. نیمونیا کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. ملیریا کو بھی 40 سال پہلے جانچا نہیں گیا تھا. جب بدن گرم ہوتا تو لوگ کہتے کہ بخار آ گیا ہے. کپڑے کو پانی میں بھگو کر سر کو سینکا جاتا تو اس پانی کے کپڑے کے لگنے کی وجہ سے انسان کا باڈی ٹیمپریچر کم ہو جاتا. آج کل کا مسئلہ الگ ہے. جس طرح دور ایڈوانٹیج ہوتے جا رہا ہے، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپڈیٹ ہوتے رہیں.
ابھی بخار نہیں آئی، آنگ میں بدن میں تھوڑی کساہٹ ہونے لگتی ہے اور بندہ فیل کرنے لگتا ہے کہ بخار ایسا کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخار ایسا کا ہے. اتنا سننا رہتا ہے کہ گھر کا ہر فرد ڈاکٹر بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈولو 650 لے لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. ابھی آئی نہیں بخار. آج کا انسان اتنا ایڈوانٹیج ہو گیا ہے کہ بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کو روکنا چاہتا ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، انسان کے لیے بخار آنا بھی صحت کی علامت ہے. بخار آنا چاہیے. بخار آ گئی 3 دن تک دوائی مت لینا، کیونکہ بخار جب آتی ہے، یہ سائنس کہہ رہا ہے، جب انسان کے اندر ٹیمپریچر بڑھتے 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 جب ہائی لیول کو چلا جاتا ہے تو اس کا بدن متاثر ہوتا ہے، اور وہ جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوا ہے اس کو بدن سے آؤٹ ہونے کے لیے، ایگزٹ ہونے کے لیے 3 دن کا وقت لگتا ہے. اس لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، وہ آپ کو دوائی دے گا. کتنے دن کی دے گا؟ کتنے دن کی دے گا بھائی؟ 3 دن. اس کو کھاؤ، کم نہ ہوئی تو 3 دن کے بعد واپس آؤ. نارملی جو بخار ہوتی ہے یہ 3 دن میں چلے جاتی ہے بغیر دوائی کے. اس کے بعد بھی اگر نہیں جا رہی ہے تب آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. تو غرض اگر بیماریاں چھیڑوں تو اسی میں جمع ہو جائے گا. تو آج سے 40 سال پہلے کے لوگ ان بیماریوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے. کووڈ تو دور کی بات ہے. ڈینگو، ملیریا، H1N1 جو کچھ بھی ہے یہ بخار کے اقسام ہیں، اس کو جانتے بھی نہیں تھے. جب 2-4 بیماریاں تھیں، بدن گرم ہوا بخار، جذام کی بیماری تھی، کوڑی جسے کہتے ہیں، یا بدن کا سفید ہو جانا، برس کی بیماری، یا دیوانہ ہو جاتا آدمی تو لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا. یہ 3-4 بیماریاں گر کر زخم ہو گیا، کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں تھا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچپن میں جب کھیلتا کودتا بچہ گر جاتا ہے، کافی زخم آ جاتا، تو ہماری دادی اماں، ہماری نانی اماں، یہ ہماری ڈاکٹر تھی. پرانی ایکسپائری ڈیٹ کی دوائیاں جو کسی کونے میں پڑی رہتی اس کو اٹھا کر کیا کرتے؟ کوٹتے، ناریل کا تیل ملاتے، زخم پر لگا دیتے، 3-4 دن میں زخم ٹھیک ہو جاتا. آج ایڈوانٹیج والا زمانہ ہے. بچہ سائیکل سے گر کو ذرا خراش آنے نہیں، لے لو کو ڈاکٹر کرے جاتی. ڈاکٹر بھی سمجھتا انہیں بلالی اماں، انہیں بلالا باوا، کئی کو بھی ایک ایکس رے اٹھا لو، ہڈی گڈی کریک ہو کو رہی تو انہیں بھی جا کراتا ہے. یہ ایڈوانٹیج میں جا کر انسان اپنے آپ کو چالاک بتانے کے لیے الو بن رہا ہے. تو غرض یہ ہے کہ جتنی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کی دوائیاں آج تلاش کی جا رہی ہیں. کیا آج سے پہلے اللہ نے وہ دوائیاں پیدا نہیں کی تھی؟ وہ جڑی بوٹیاں زمین میں نہیں اگتی تھیں؟ حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا کو پیدا کیا ہے. بیماری بعد میں آتی ہے، دوا کائنات میں پہلے سے موجود رہتی ہے. یہ انسان جب ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تلاش کرتا ہے،
پھر تلاش کرنے کے بعد اس کو ایکسپریمنٹ میں لاتا ہے، تجربہ کر کے دیکھتا ہے، تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ دوائی فلاں بیماری کے لیے دوا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جو بیماریاں اب وجود میں آ رہی ہیں ان کی دوائیں اللہ تعالیٰ نے بیماریاں آنے سے ہزاروں سال پہلے اس کائنات میں پیدا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج کل نہیں، ہزاروں سال بعد میرے بندوں کو ایک بیماری آئے گی، اس بیماری کے لیے دوا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، انسان کی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں آج تک نہیں، قیامت تک انسانوں کو ضرورت کے طور پر پیش آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے سے بابا آدم علیہ السلام کے دور سے وہ چیزیں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ انسان کو آج ختم ہونا نہیں ہے، اس کو قیامت تک تسلسل کے ساتھ چلانا ہے، اور اس انسانیت میں کچھ میرے ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، تم میں سے جو چاہے اللہ کی نافرمانی کر لے، ساری کی ساری انسانیت اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ضرورت کی ساری چیزوں کو جو قیامت تک درپیش آنے والی ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرما دیا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ یہ چاند کا چاندنی نکھارنا، اس سورج کا اپنی گرمی اور تپش کو دینا، اور یہ سورج بھی اللہ نے ایسی نہیں پیدا فرمائی۔ یہ سورج کی گرمی جب انسان کے بدن پر پڑتی ہے تو اس سورج کی شعاؤں کے ذریعے سے انسان کے بدن کے اندر وٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں 80-85% بچے عرقان کا شکار رہتے ہیں، جانڈس، پیلیا جسے کہا جاتا ہے۔ 3-4 دن کے بعد بچے کا بلڈ ٹیسٹ کر کے ڈاکٹر کہتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جانڈس ہو گیا۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ 2 ہی علاج ہے، ایک ماں کا دودھ اور دوسرا صبح اور شام کی ہلکی سی گرمی والی دھوپ۔ اور آپ اپنی دادی اماں اور اپنی والدین کو دیکھتے ہوں گے، چھوٹے بچے کو لے جا کر صبح کی 7:30-8 بجے کی دھوپ میں اور شام میں عصر کے بعد کی دھوپ میں بچے کو لے کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ شعاعیں جب بچے کے بدن پر پڑتے ہیں تو اس سے وٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر کا عرقان اور جانڈس اور پیلیا پن ختم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں فرمایا۔ ہم سوچتے ہیں زیادہ تکلیف دینے والے، نہ، یہ تکلیف یقیناً ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو نہ پیدا کرتے تو ہمارے کھیت اور باغوں کے اندر کوئی اناج اور غلہ اگتا نہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے بہترین غذائیں کھائیں۔ جن علاقوں کے اندر دھوپ کی شعاعیں نہیں ہوتی ان علاقوں میں اگرچہ کہ نارنگی کے درخت موجود ہوتے ہیں، لیکن اس نارنگی کے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں، پن ٹو پلین، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، یہ ساری چیزیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی۔ اور انسان کو کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، لیکن تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب، یہ دنیا ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہماری زندگی یہ ایگزام کے کوسچنز کے آنسر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوسچن کے آنسر یہ بیان فرمائے جو قرآن و حدیث میں جس کو بیان کر دیا گیا ہے۔
تو ایسے ان گنت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عنایت فرمائی. اسی لیے کلام مجید کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو قیامت کی صبح تک اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ کاؤنٹلیس ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان تمام تر نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی، اس نعمت کو اولاد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بھئی؟ اولاد. آج ہمارے پاس اولادیں ہیں اس لیے ہمارے پاس کوئی قدر نہیں، ورنہ ان کو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں عنایت نہیں فرمائی. میرے خود کے جان پہچان کے 3-4 دوست ہیں. جب میں حج پہ گیا ملاقات کے لیے آئے، آ کر روتے ہوئے درخواست کی تھی مفتی صاحب میرے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. ہمارے ایک دوست یہاں پہ بھی آتے ہیں، اللہ انہیں نیک صالح مطیع و فرما بردار نرینہ اولاد عنایت فرمائے. جن کی اولادیں نہیں ہوتی نا، ان کو سب سے مشکل سوال کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. یہ جلے پہ نمک ڈالنے کے مانند ہوتا ہے. بھلے جتنے اوروں کے بچوں کو لے کر آپ پالیں، لیکن دل میں وہ خواہش باقی رہ جاتی ہے کہ کاش کوئی میری اولاد ہوتی. تو غرض یہ ہے کہ یہ اولادیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کرے گی. میں نے تجھے آنکھیں دی، یہ میری نعمت ہے، تو نے اس کو کہاں صحیح استعمال کیا، کہاں غلط استعمال کیا. اور اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے آنکھیں دی، اس آنکھ سے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس آنکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کو دیکھتے ہیں. اسی آنکھ سے ہم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں. اسی آنکھ سے ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں. اسی نظر سے ہم مدینہ طیبہ کا گنبد خضرا کا نظارہ اگر کرتے ہیں تو یہ نعمت کا صحیح استعمال ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کی اس آنکھ والی نعمت کا غلط استعمال کریں، محرم کے بجائے غیر محرموں پر ہم نے اپنے نظریں ڈالی، گندی نظریں ڈالی، غلیظ موویز کو دیکھا، انجان چیزوں کے ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں، خرافات میں اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے آنکھ کی نعمت کا ناشکراپن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں میں تمہیں اور زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا، تمہیں اور زیادہ نعمتیں عنایت فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے، نہ شکریہ ادا کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار رکھا ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آنکھ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کان، اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی نعمت زبان، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ناک، جتنے انسان کے باڈی کے اندر کے آرگنز ہیں اور باقی کے جتنے پارٹ آف دا باڈی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عنایت فرمائے ہیں، ان کا اگر ہم حلال طریقے پر استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ نعمتوں کی ہم ناشکری ادا کر رہے ہیں. ایسے ہی ان تمام نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک نعمت عنایت فرمائی، جبکہ معلوم ہے ہر لڑکی عورت شادی کے بعد پتا گئے اولاد جب ہوگی تو 9 مہینے تک تکلیف مجھے اٹھانی پڑے گی. یہ عورتوں کا جگرا ہے جو 9 مہینے تک بچوں کو برداشت کرتے ہیں. مردوں میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ ہمتیں نہیں ہیں. ان گھر کی مستورات کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان اور ونش کو آگے لے کر جانے والی خواتین ہیں. تکلیف برداشت کرنے کے باوجود چاہتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عنایت فرما دے، لیکن جب یہ نعمت مل جاتی ہے تو نعمت تو آ گئی،
اب اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس اولاد کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کا خیال کریں۔ غالباً مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلے شعبان میں بھی میں نے اس عنوان کو چھیڑا تھا، بچوں کی تعلیم کے عنوان پر، اس لیے کہ اکیڈمک ایئر ختم ہونے والا ہے، اسکول کی چھٹیاں قریب، ابھی ایگزامز ہوں گے رمضان میں۔ اب چونکہ رمضان سے متعلق عنوان رہتا ہے تو اس عنوان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے رمضان سے پہلے چاہا کہ اس عنوان کو چھیڑ دوں تاکہ ہم اگلے سال کے اکیڈمک ایئر کے اندر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا دینی ماحول کے اندر راستہ فراہم کریں، اس لیے کہ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ ان اولاد کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، اولاد کی تعلیم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا فرمائی، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ اور ایک بات سمجھ لیں، ماں باپ اولاد کو دنیا میں سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اولاد ماں باپ کو دنیا میں کچھ نہیں دیتی، کچھ نہیں دیتی۔ دنیا میں ماں باپ اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، اولاد دنیا میں ماں باپ کو کچھ نہیں دیتی۔ مرنے کے بعد ماں باپ کو اولاد بہت کچھ دیتی ہے، ماں باپ اولاد کو کچھ نہیں دیتے۔ سمجھ میں آئی بات تو؟ مر گئے اور مرنے کے بعد کسی کی ایک نیکی کمی ہو گئی، ملے گی؟ کوئی نیکی دے گا؟ آپ سوچیں گے کہ دنیا میں ماں باپ نے احسان کیا ہے مجھ پر، شاید ماں باپ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چھیڑا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کے دن نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ ماں باپ دیکھ کر اولاد کو بھاگیں گے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں حساب و کتاب شروع ہوگا، آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے تو اس بچے کے حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے ماں باپ کو نور کے منبر و محراب پر بٹھایا جائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ اولاد نے اگر آپ نے ایسی تعلیم اور تربیت کی کہ آپ کی اولادیں نمازی بن گئی، اس کی نماز ادا کرنے پر جتنی نیکیاں آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری تعلیم اور تربیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں ماں باپ کو بھی عطا کرے گا۔ مرنے کے بعد اولادیں ماں باپ کو دیتی ہیں، ماں باپ اولاد کو کچھ نہیں دیتے، اور زندگی میں دنیا کے اندر ماں باپ اولاد کو دیتے ہیں، اولادیں ماں باپ کو کچھ نہیں دیتی۔ تو گویا کہ یہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے آخرت کے لیے یا تو اجر کا ذریعہ بنے گی یا تو سزا کا ذریعہ بنے گی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جو بگڑی ہوئی اولادیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے دنیا کے اندر، اس ماں نے، اس باپ نے میری اچھی تربیت نہیں کی، اس لیے میں سفارش کرتا ہوں آپ سے، جتنا آپ مجھے عذاب دے رہے ہیں ضعفین، آپ میرے سے دگنا عذاب ماں باپ کو دو۔ اس لیے کہ اگر یہ مجھے نماز سکھاتے تو میں دنیا میں نمازی بن جاتا، اگر یہ مجھے قرآن پڑھنے والا بناتے تو میں دنیا میں قرآن پڑھنے والا بن جاتا، اور میں یہاں پر آپ کی پکڑ سے بچ جاتا۔ انہوں نے میری تعلیم اور تربیت کا، پرورش کا خیال نہیں کیا، اس لیے آج میں آپ سے دعویٰ دائر کرتا ہوں کہ جتنا آپ میرے لیے عذاب دیں گے، میرے سے ڈبل عذاب اپنے ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائیں۔ تو صرف اولاد سے اچھا ہی ریٹرن میں نہیں آتی ہے، اگر اولادیں خراب اور بری ہو گئی تو ان کے سزا اور ان کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے اتنا ہی ریٹرن پلٹ کر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، یا اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں،
اس کے لیے کچھ رہنمائی اصول سائنٹیفکلی اعتبار سے، سائیکالوجیکلی اعتبار سے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو بیان فرمائے ہیں، انہی 3 ریزنوں کی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ ہم اپنے اولاد کی کیسی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکات عالیہ، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، ایک کانفرنس میں حضرت نے کہا تھا، وہ جملہ اچھی طرح یاد ہے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد، اور دین کا پڑھا لکھا عالم یہ سوچتا ہے دنیا میں اولاد کے پیدا ہونے سے 9 مہینے پہلے سے اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا، سجاد نعمانی صاحب دامت برکات عالیہ نے، جیسے ہی آپ اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی اور بہو ڈھونڈنے جاتے ہیں اور آپ اپنی لڑکی کے لیے کوئی شوہر اور اپنے لیے داماد ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کی نسلوں کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، میں چھوکرے والا ایک اچھی چھوکری ہونا کر کو گئے تو کیا دیکھتی ہے ہمیں، خاندانی رہنا، انہوں ہم نے کیا بھی دینے کا، نہ کو اچھے مالدارانہ رہنا، کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی، کیا بھی جو نہ کو بڈھا ٹپکیا آٹومیٹکلی ہم نہ مل جاتا ہے۔ حسن، جمال، خوبصورتی، مالداری، خاندان، حسب اور نسب، آخری میں دیکھتے ہیں دینداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولدینها ولمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ جب آدمی یا لڑکا یا لڑکی کسی سے نکاح کرنے جاتا ہے، 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک خاندان کو دیکھتے ہیں، ایک اس کے حسن اور جمال اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ایک مال کو دیکھتے ہیں اور ایک دینداری کو دیکھتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، جو رشتہ، جو نکاح دین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، وہ شادیاں، وہ زندگی کامیاب اور کامرانی کا ضامن ہوا کرتی ہے۔ خاندان ساتھ نہیں آتا، مال و دولت ہاتھ کا میل ہے، آج میرے پاس کل کسی اور کے پاس، خوبصورتی جتنی بھی ہو عمر کے ساتھ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن دینداری، بچپن کی دینداری 55 تک باقی رہا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، دین کی بنیاد پر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ کامیاب، اور جو دین سے ہٹے تربت یداک، دین کو چھوڑ کر مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالتا ہے۔ یہاں سے نسلوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو لا رہے ہیں جو دیندار ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا داماد اپنے گھر کے لیے لا رہے ہیں جو دیندار ہے، تو ان دونوں کی دینداری کا اثر اس بچے پر پڑے گا۔ جیسا کہ پیران پیر سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ وقت رات میں اخیر میں مختصراً ان کی زندگی کے کچھ لمحیہ فکریہ واقعات کا کچھ ہلکا سا جھلک اگر دکھاؤں گا تو غرض یہ ہے، ہماری اولاد کی تعلیم اور تربیت، ہمارا رشتہ جہاں پر جس وقت بنتا ہے، اس رشتے سے اولاد کی تربیت کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ میں دینداری ہوگی، ان دونوں کی نسلوں سے پیدا ہونے اولاد میں دینداری ہوگی۔ جب دینداری ہوگی، وہ خاتون جو حمل سے ہوگی،
اپنے حمل کی شکل میں نمازوں کی پابندی کرے گی، روزے کا اہتمام کرے گی، قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، تو اس کے گھر کے اندر بھی ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا جیسے پیران پیر سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدائشی 15 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ اگر امت الجبار فاطمہ ان کی والدہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ایسی تلاوت ہماری گھر کی بہو بچیاں اگر کرنے لگے تو یقیناً آپ کے گھر کے اندر بھی حافظ قرآن بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے، یہ تو تربیت تھی حمل کے دوران کی، اب دنیا میں آ گیا، حکم دیا گیا ایک کان کے اندر اذان دے اور دوسری کان میں اقامت دے۔ بہت ساروں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ پچھلے ہی ہفتے ایک بندہ فون کریا، بیٹی ہوئی، ایک کان میں اذان دے بعد دوسرے کان میں اقامت دے، ویسا دن آج کیا حی علی الصلاۃ تک ایک کان میں اذان دیا، حی علی الفلاح کے بعد دوسرے کان میں اذان دیا۔ معلوم نہ ہو پوچھ لیا کریں، پوچھنا عیب نہیں ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے فرمایا علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ پیدا ہوا بچہ آپ کا ہے، آپ خود اس لائق بنے کہ کسی مسجد کے مولوی کو، مسجد کے مؤذن کو، مدرسے کے مدرس کو بلا کر اذان دینا بات کی بات ہے، آپ خود اس لائق بنے کہ آپ کے بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینے کی طاقت اور صلاحیت ہو۔ ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت دینے کا حکم دیا۔ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ پیدائش میں بچے کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، تیری زندگی کے اذان ہو چکی، تیری زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو جنازے کی نماز ادا کرنی ہے، اس جنازے کی نماز کی اقامت ہو چکی، اب بس تیری زندگی اتنی ہے۔ اقامت کے بعد امام اللہ اکبر کہنے میں کتنا ٹائم بچتا ہے؟ کتنا ٹائم بچتا ہے بھائی؟ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ، یا جتنی دیر امام نیت کرے گا 10-15 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کی اذان گونج جاتی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی اتنی ہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان کی ہے، اور یہ 60-70 کی جو عمریں ہیں یہ ہمیں زیادہ ایسی ہی لگ رہی ہے جیسے چونٹی کو اپنی زندگی زیادہ نظر آتی ہے۔ چونٹی معلوم؟ چمٹی بولتی ہمیں، اینٹ۔ اس کی زندگی کتنے دن کی؟ فرمایا گیا محققین نے 40 کو 5 دن سے 60 دن تک ایک چمٹی کی زندگی۔ کتنے دن؟ بولو جی، ٹیکس کیا بھی نہیں، جی ایس ٹی فری ہے بولنے کے لیے۔ کتنے دن کی زندگی؟ 40 5 سے 60 سال۔ اتنی زندگی میں چمٹی کی شادی بھی ہوتی ہے، چمٹی کو بچے بھی ہوتی ہیں، وہ چمٹی نانی بھی بنتے دادی بھی بنتے ہیں، اور وہ سوچتی ہے میری زندگی یہ تھی۔ اب وہ چمٹی کے سامنے جا کر اگر بولے تیری تو 40 5 60 سال کی زندگی، انسان 60 70 سال تک جیتا، مانتی ہے انہیں؟ ایسے ہی انہیں بھی نہیں مانتی جیسے ہم کہتے ہیں جاؤ جی مرنے کے بعد کون دیکھا، لامحدود زندگی، موت ہی نہیں آتی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 50,000 سنہ، دنیا کی 50,000 سال کی زندگی اگر ملائیں گے تو آخرت کا ایک دن۔ ایک جگہ فرمایا 1000 سنہ، 1000 سال تو ملائیں گے تو آخرت کا ایک دن۔ ایک دن ہمارے آخرت کے ایک دن کو جوڑنا تو ہماری زندگی کتنی لگنا؟ 50,000 سال۔ اب 50,000 سال کا ایک دن کا تو وہ ایک دن کا ایک سیکنڈ کتنا رہیں گا؟ 500-600 سال۔ وہاں کے ایک سیکنڈ میں دنیا کے 500-600 سال۔ تو آخرت کے حساب سے میری اور آپ کی زندگی ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ہے۔ تو
تو بچہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت دے کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آخرت کے حساب سے تیری ایک سیکنڈ کی بھی زندگی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب عابر سبیل، اجنبیت والی زندگی گزار، مسافر کے مانند زندگی گزار. مسافر جہاں پر راستے میں کہیں چائے پانی کے لیے رکتا ہے وہاں پر وہ اپنی زندگی کی پلاننگ نہیں کرتا، چائے پیا ریسس کریا آگے نکل جاتا ہے. ہم بھی ایسی اپنی زندگی کو آغاز کیے تھے عالم ارواح میں، باپ کے سلب میں آئے، ماں کے رحم مادر میں 9 مہینے کی زندگی گزاری، دنیا میں آئے 60-70 سالہ زندگی گزاریں گے، پھر قبر کے ذریعے سے عالم برزخ میں پہنچیں گے، پھر حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ایک لامحدود زندگی کا سفر جاری رہے گا. یہ سارے سفر کے اندر یہ اسٹاپس ہیں. دنیا کی زندگی ایک اسٹاپ ہے اور یہاں پر ہم ایک چند 60-70 سالہ زندگی کے لیے آئے ہیں. اور اگر آج کے دور میں غور کریں تو 60-70 بھی لمبی حیاتی ہوگی. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے 40 اور 50 کے درمیان والوں کے زیادہ ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. یہاں پر یہ امت کو سبق دیا گیا کہ آپ کی زندگی آخرت کے حساب سے سیکنڈوں کے مانند ہیں، اس کو آپ دنیا کے لیے نہیں آخرت کی فکر بنا کر زندگی گزارے. اب وہ بچے کو یہ سبق دینا، اذان اور اقامت تو دے دی، اب جماعت کھڑے ہونے تک کی جو زندگی ہے یہ بچہ کیسے زندگی گزارے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عنایت فرمائی. سائنٹیفکلی اور سائیکالوجیکلی ڈاکٹرز کی تحقیق اور ریسرچ یہ ہے بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے 0 سے لے کر 6 سال کی عمر تک بچے کا جو مائنڈ گروتھ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے، 0 سے لے کر 6 سال کی عمر تک 90% مائنڈ گروتھ اور اس مائنڈ کا ڈیولپمنٹ اور اس مائنڈ کے اندر پیٹرنز تیار ہو جاتے ہیں. پھر ساری زندگی میں 6 سال کے بعد سے لے کر جتنا وہ جیے گا 10% اس کا مائنڈ ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ 0 سے لے کر 6 سال کی عمر تک بچے کی تعلیم، بچے کی تربیت، بچے کی پرورش کا الگ طریقہ. اسی لیے آپ نے حدیث 12 سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولادیں 7 سال کی ہو جائے تو بچے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. 10 کا ہو گیا بچہ نماز نہیں پڑھا، اب پیٹیں، پیٹرن چینج ہو رہا ہے. 10 سے پہلے نہ پیٹیں، اسے پریکٹیکلی آپ خود اس کے جائیں. باپ پیچھ نمازی نے بیٹے کو بھیجا تو جاتا ہے؟ جاتا کبھی نہیں جاتا. لیکن 7 سال سے پہلے کا پیٹرن اس حدیث میں بیان نہیں فرمایا گیا. اب یہاں سے محققین نے لکھا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کا جب مینٹیلٹی ڈیولپمنٹ، مائنڈ جب گروتھ ہونے لگتا ہے تو بچے کے دماغ کے اندر دوزخ جہنم کیا بچے کو پوچھو نہیں معلوم، حلال حرام کیا پوچھو نہیں معلوم، جائز ناجائز پوچھو نہیں معلوم، صحیح غلط کیا پوچھو نہیں معلوم، اچھا برا کیا پوچھو اس کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے مائنڈ میں، اس کے برین کے اندر وہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں دیا ہے، وہ پیٹرن ہی نہیں دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے عنوان تفصیل سے کر چکا ہوں، ساری دنیا کی مخلوقات علم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور انسان فقط اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے. مچھلی کے بچے کو تیرنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، گائے اور بکری کے بچے کو چلنے سکھانے کی ضرورت نہیں، پیدا ہونے کے چند سیکنڈوں کے بعد وہ جانور خود چلنے لگتے ہیں. لیکن انسان کے بچے کو پیدا ہوا تو صرف سنائی دیتا تھا، بچوں کو دکھتا بھی نہیں پیدا ہوتے ہی.
ہم لوگ بھی لالے ہیں، منجز دیکھ رہا ہے، دکھتا نہیں تو دیکھتا ہے کیا انہیں؟ 3 دن کے بعد اسے پوری دنیا وائٹ اینڈ بلیک نظر آتی ہے، کلر بھی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں کو، کوئی اگر سفید کپڑے والا یوں جائے گا، بچہ یوں کرے گا، یعنی اس کو صرف یہ دکھتے ہے کوئی وائٹ چیز جا رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی صرف سننا آتا ہے، دوسری چیز صرف رونا آتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ وہ چاہ کر بھی کوئی چیز پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو کھجلی ہوتی ہے، ختنہ کرا دیا اپنے بچے کو، روئے گا کھجلی کی وجہ سے، لیکن ہاتھ سے کھجا نہیں پائے گا۔ ارے کھجانا، دیکھنا، سننا دور کی بات، خود پلٹ نہیں سکتا، خود رینگ نہیں سکتا، خود کھڑا ہونے کی طاقت اور سکت نے اتنا جاہل پیدا کیا مجھے اور آپ کو، اور وہ بھی ایک گندے نطفے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم گندے نطفے سے پیدا ہوئے اور ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، وارے واہ انسان، تیری سوچ پر تعجب ہوتا ہے۔ تو غرض یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل مطلق پیدا فرمایا، اب اس بچے کو ہر چیز سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ ماں باپ، اس لیے کہ وہ خالی ذہن پیدا ہوا ہے، اس کے مائنڈ میں کچھ نہیں ہے، مائنڈ گروتھ ہونا شروع ہو رہا ہے۔ جو چیز اس کی زندگی آگے بڑھے گی، 6 سال تک فقط وہ اپنے مائنڈ اور برائن کے اندر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو مشاہدہ کرے گا، جو چیز کو دیکھے گا، اس چیز کا پیٹرن اپنے دماغ میں پیدا کرے گا، اس لیے کہ اسے صحیح غلط معلوم نہیں، اچھا برا معلوم نہیں، جنت دوزخ جانتا نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کی پہچان نہیں، ناسخ اور منسوخ کے بارے میں کوئی علم موجود نہیں ہے۔ اسی کو تربیت اولاد کی زبان میں سائیکالوجیکل اگر کوئی نام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کانٹیکسچول لویبل ایکسپیرینس کہا جاتا ہے، یعنی بچے کی پرورش کا سب سے پہلا پڑاؤ کانٹیکسچول لویبل ایکسپیرینس پیش کیا جائے، یعنی بچے کو ایک ایسے خوبصورت محبوب بھرے ماحول میں رکھا جائے کہ وہ بچہ دیکھ کر پیٹرنز کو اپنے دماغ میں بٹھاتا ہے، سن کر نہیں۔ کل میں ایک اسکول کے پروگرام میں گیا تھا، وہاں پہ ایک اسکول کے بہت اچھے پرنسپل آئے تھے، انہوں نے یہ بات، جب میں نے تقریر میں یہ بات کہی تو اس کو پھر انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے پیش کیا، کہا کہ پہلے ایک کام کرو، ایسا کر لیو، ہاتھ سب کرے، یہ ایک بولیا تو یتا ہاتھ لانا، 2 بولیا تو یتا لانا، 3 بولیا تو یتا لانا، 4 بولیا تو تھالی مارنا، پوروں کو کھڑا دلے، سب کرے، 2 بار بولے، تیسری بار بولے 1 2 3، پورا مجمع تھالی مار ڈالیا۔ اب بولے کیا تھے شروع میں؟ تھالی کتنے نمبر پر مارنا؟ 4تھے نمبر پر، لیکن انہوں 30 نمبر پر مارتے پورا مجمع کتنے پہ ماریا؟ 30 نمبر پر۔ یہ پتا چلا انسان سن کر کم سیکھتا ہے، دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے۔ 3 گھنٹے کی سٹوری میں بولوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ سنو، 30 منٹ کی سٹوری بھی نہیں سنا سکتے، 3 گھنٹے کی پکچر دکھا ڈالے تو تم نا، شولے کے ڈائلاگان سے لے کو جے ویرو کے ڈائلاگان تک بولتی ہمیں کہ سن کر انسان جلدی فالو نہیں کرتا، دیکھ کر جلدی فالو کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا بچوں کو ایسے خوبصورت ماحول میں تربیت دے، وہ بچہ سن کر نہیں دیکھ کر سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پڑھنے والا بنے، کتابیں پڑھنے والا بنے، اس کے لیے آپ اپنے گھر کی ساری جگہوں میں سب سے خوبصورت جگہ پر، جہاں پر جاتے ہی جس کی نظریں پڑتی ہو، وہاں پر آپ کتب خانہ بنائیں، کتاب رکھنے کی جگہ بنائیں، قرآن مجید رکھا کریں، دینی کتابیں رکھا کریں۔ ہمیں کیا رکھتی وہ جگہ کو؟ ایمانداری سے بولو، گھستے ہی مست لکڑی کا کیا بناتی ہیں؟ شوکیس۔ وہ شوکیس کی دیوار پر کیا رہتا ہے؟ بولو بھی، شیطان کا ڈبہ۔ اب ڈبے کم چل رہی ہیں،
جب سے یہ جیب کا شیطان آیا معلوم موبائل گھراں کے شیطان کے ڈبیاں کے کاما کم ہوگی. اب وہ دیکھ دیکھ کو مولوی صاحب بولتے رہتے ہیں اچھا ہے کہاں کی کونے میں بیٹھ جا کو تو تیرے مرضی کا دیکھ میں میری مرضی کا دیکھوں. اب ہمیں بچے کو کیا پیٹرن دے رہے ہیں کہ نمایاں جگہ پر ایسی چیز رکھی جائے جو لوگوں کی نظر میں اہمیت رکھتا ہو تو وہ بچہ دیکھتا ہے ماحول سے سیکھتا ہے کہ ساری دنیا جائے بھاڑ میں شیطان کا ڈبہ پہلے منجے ہونا. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ٹی وی اگر ہے بچے سامنے دیکھے تو الڈاتے رہے دور بیٹھ رہے ہنکیاں چلی آتی یاد ہے بولتے تھے نہیں بھائی سبھی سوری شاید یہاں ٹی وی یہاں بیٹھ کو دیکھے تو بھی کیا بولتے دور بیٹھ سامنے بیٹھے تو ہنکیاں چلی آتی ہیں. آج وہی ماں باپ اینڈرائڈ موبائل دیکھتے ہی نہیں ہوں دیکھتا ہنکیاں نہیں جاتے یوں رہتا ہے یوں سے یوں سوتا سوتا یوں جانے یوں ہو جاتا ہے پھر انہیں قبرستان پہنچ جاتا ہے. یہ تیسرے پیٹرن میں آ رہا ہے ابھی اسی لیے میں نہیں چھیڑ رہا ہوں. تو خوبصورت ماحول میں کانٹیکسچول لویبل ایکسپیرینس کے طور پر آپ بچے کو ایسے سجائیں کہ وہ بچہ پڑھنے کی عادت والا بنے تو اس کے لیے ماحول دینا پڑے گا. اب جو بچہ اب جو مثال کے طور پر یہ بچہ ہے کتنے سال بھی اسے 4 سال کا بچہ اس کو کچھ نہیں معلوم حلال جنت دوزخ اللہ کا ڈر خوف صحیح حرام جائز ناجائز کچھ نہیں جانتا. اب اس بچے کو ماحول یہ دینا ہے کہ آپ آئے اس جگہ پر کہ آپ نے ایک کتاب اٹھائی آنکھوں سے لگایا بوسہ دیا وہ کتاب پڑھتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے دیکھ رہا ہے. ابا روز آتی ہیں یہاں سے کتاب اٹھاتی ہیں اسے نہیں معلوم یہ قرآن ہے لیکن یہ کوسی کی بہت بڑی کتاب روز پڑھتی ہیں ہمارے ابا ہنکیاں کو لگاتی ہیں پڑھ کو ہوگے بعد سینے سے لگا کو اوپر رکھتے ہیں پاؤں لگا تو سینے کو لگا لیتی ہیں. اس کے دماغ میں پیٹرن بن رہا ہے وہ نہیں جانتا خدا کا کلام کیا ہے وحی کیا ہے نبی پر 23 سال کے عرصے کچھ نہیں جانتا اس کے دماغ میں پیٹرن بن رہا ہے. دیکھتا ہے امی بھی آتی ہیں روز وہ کتاب اٹھاتی ہیں روز وہ کچھ گنگناتی ہیں اس کا ترجمہ پڑھتی ہیں جب کوئی بلا دیتا ہے تو بند کرتی ہیں بات کرتی ہیں بات ختم ہو گئی پھر کھول کر بیٹھ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ کوئی عظمت والی کتاب ہے اس کو کسی نے نہیں بتایا یہ قرآن ہے. 2-4 ہفتے دیکھے گا اس کے بعد وہ جب آپ کتاب لے کر قرآن پڑھنے بیٹھیں گا تو کوئی بھی کتاب اسے مل جائے چاہے ٹیبلز کی بک اسے مل جائے چاہے انگریزی میگزین مل جائے منتھلی میگزین مل جائے لے کر وہ بھی آپ ہی کی طرح بیٹھ کر ڈلنا چالو کر دیتا ہے. اس کو سکھایا کسی نے نہیں ماحول کو دیکھا کانٹیکسچول لیویبل ایکسپیرینس کی بنیاد پر وہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی یہ جگہ بیٹھ کر ادب سے پڑھنے کی جگہ ہے. ماحول سے بچہ سیکھتا ہے اسے کچھ نہیں معلوم. اچانک مسجد سے کوئی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آتی ہے جیسے ہی وہ آواز آتی ہے ابو جان واش بیسن کے پاس جاتے ہیں ہاتھ منہ دھوتے ہیں امی ہاتھ منہ دھوتی ہیں گھر کا نوکر ہاتھ منہ دھوتا ہے سر پر ٹوپی اور ماں کے پاس اگر سر پہ دوپٹہ نہیں تو وہ دوپٹہ یا رومال یا کوئی اسکارف پہن لیتی ہے کوئی کپڑا سا بچھا کر ماں میری جائے نماز وہ کپڑے پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر جھکتی ہے اٹھتی ہے. یہ دماغ بچے کا یہی سوچ رہا ہے. اور جیسی وہ آواز آئی ابو بھی ٹوپی پہن کر چلے گئے دادے ابو بھی ٹوپی پہن کر چلے گئے گھر کے نوکر چاکر بھی چلے گئے دکان بند کر دی. معلوم ہوا کہ یہ آواز کو یہ عظمت والی آواز ہے. یہ آواز جیسے ہی آئے تو ماں باپ کے اس عمل سے بچے کو یہ پیٹرن بن جاتا ہے کہ یہ آواز آتے ہی سر پر ٹوپی پہن کر مجھے کہیں پہ جانا ہے. کہاں جانا نہیں معلوم نماز کسے بولتی نہیں معلوم اذان کسے بولتی نہیں معلوم. اب وہ دیکھ رہا ہے بچہ کہ یہ آواز جیسے کان میں پڑی ماں نے سر پہ دوپٹہ ڈالا یہ کپڑا بچھایا اور یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئی. 2-4 دن تک بچہ دیکھے گا اس کے بعد اس کو نہیں معلوم سطر کا چھپانا نماز کے لیے شرط ہے. بھلے ڈائپر کی حالت میں رہے گا یا بعض موقع ڈائپر بھی نہیں رہے گا ٹوپی مل گئی تو پہنا اسکارف مل گیا تو پہنا کچھ نہ ملا تولیہ اور کرچیف ملی سر پہ ڈال کر وہ بھی آ کر ماں کے بغل میں جائے نماز میں ایسے ہی کھڑا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے. رکوع میں جاتی ہے بچہ بھی جا کو جھانک کو دیکھتا ہے کیا کر رہی ہے امی
اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ یہ نماز ہے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، سجدہ کرنا نہیں آتا، یہ جائے نماز پہ لیٹ جائے گا. کیوں؟ یہ کانٹیکسچوئل لیویبل ایکسپیرینس کے طور پر ماں باپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بچہ سن کر سیکھتا نہیں ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو یہ چاہ رہے ہیں وہ قرآن پڑھنے والا بنے، یہ نماز پڑھنے والا بنے، یا اللہ کا بندہ بنے، نبی کا سچا عاشق بن کر زندگی گزارے، تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بدلنا پڑے گا. اس لیے چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہمیشہ ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، ماں باپ کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر بچے کے دماغ میں باپ اس کا ہیرو نہیں بلکہ سپر ہیرو ہوا کرتا ہے. اس لیے دیکھیں بچوں کی مینٹالٹی کو سمجھے. آٹو رکشہ کا ڈرائیور کا بیٹا ہوگا، انہیں ابو لا کو آٹو کھڑاتے ہی نجات بیٹھ جاتا آٹو میں، دوستان کو بلاتا آبا بیٹھ جا کہیں چھوڑنا مارکیٹ. کیوں؟ یہ فالو کر رہا ہے اپنے باپ کو. ڈاکٹر کی اولاد ہوگی، کھیلنے بیٹھیں گے، باپ جیسے کلینک سے آئے گا، باپ کا سٹیسکوپ لے گا، کان میں لگائے گا بٹھا کر، سانس زور سے لے، ہوا چھوڑے، سردی ہوگی، کھانسی ہوگی، انجیکشن ڈالنا. اسے کون سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا. باپ کو مشاہدے کے طور پر دیکھا، اسی پیٹرن کو بچہ کاپی پیسٹ کر رہا ہے. اگر ہمیں گھر میں بیٹھ کر میاں بیوی لڑائی جھگڑا کریں گے، آپ اس کی ماں کی گنیں گے، وہ آپ کی ماں کی گنے گی، لڑائی جھگڑا کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، شوہر اپنی طاقت بیوی پر ظلم کرتے ہوئے مارتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا. بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے بچہ اچنا کیا معلوم مت سوچو، بچہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن دیکھ کر جو پیٹرن اپنے دماغ میں تیار کرتا ہے وہی پیٹرن 20 سال کے بعد وہ نوجوان کا بنتا ہے. اگر آج ہم اپنی نسلوں کو اللہ کا بندہ رسول کا امتی بنا لیں، خدا کی قسم 20 سال کے بعد دیکھ لینا اس امت کا ہر نوجوان محمد ابن قاسم ہوگا، صلاح الدین ایوبی ہوگا، ٹیپو شہید کی مثالیں نظر آنے والے یہی ہمارے بچے ہوں گے. اگر آج ان کے اندر پب جی کا یہ شکار ہو رہے ہیں، فری فائر کا یہ شکار ہو رہے ہیں، گانجے کا یہ شکار ہو رہے ہیں، افیم اور ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں، ٹیبلٹوں کا شکار ہو رہے ہیں، انجیکشنوں کا شکار ہو رہے ہیں، سولوشن کا شکار ہو کر اپنی جوانی کے اندر یہ موت کے گھاٹ اگر اتر رہے ہیں، تو نقصان ان کا بعد میں ہوا. ان کی تعلیم اور تربیت میں ہم نے کمی پیشی کی، جس کی وجہ سے آج کا جنریشن بگڑتا ہوا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں کچھ اعلانات ہیں، ملاحظہ فرمائے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسجد کا بورویل سوکھ گیا ہے، پچھلے 15 دن سے تھوڑا پانی کم ہو گیا تھا، وضو کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے ہمارا سم ٹینک بھی نہیں ہے.